ہم عمران خان کو لا رہے ہیں. ہم عمران خان اگر آپ لا رہے تھے تو اب لائیں نا کسی کو الیکشن کر کے. آپ اگر لا سکتے ہیں کسی کو تو یہ بھاگ کیوں رہے الیکشن سے؟ کروائیں الیکشن اور پتہ چل جائے گا آپ کسی کو لا سکتے ہیں. آپ کبھی کسی کو نہیں لا سکتے. آپ صرف پاپولیرٹی کے گھوڑے کو استعمال کر کے پرسپشن دے سکتے ہیں. ہم لائیں اور پھر اسے کمزور کر کے گرا سکتے ہیں. تو عمران خان کے خلاف سازش یہ بنی گئی. ان کا قصور یہ کہ وہ اسے اسیس نہیں کر سکے. سب سے پہلے جو اپنے لوگ جو ہر جگہ شامل کیے ہوتے ہیں, یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے نا, الیٹ ہر ملک کے اندر ہوتی, امریکہ میں بھی ہے. امریکہ میں فار ایگزامپل پروفیسر حسن ہے, پاکستان سے آئے ہیں. یہ بہت اچھا لکھتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جائے تو جو الیٹ ہے ان کی ان پہ نظر پڑ جانی. انہوں نے وقت سے پہلے ان کے ساتھ مراسم بنانے. پوری دنیا میں الیٹ کو جس پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے پاور میں جانا ہے, اس پہ پہلے ہی انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ پہلے ہی اپنے گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں. جیسے ہی پی ٹی آئی 2011 میں پاپولر ہونا شروع ہوئی, جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے تھے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل کر دیے گئے اسی دن. آپ کو جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں نظر آئے, آپ کو علیم خان صاحب بھی نظر آئے, سب لوگ آئے. اب جب اسٹیبلشمنٹ نے 2018 سے پہلے 17 اور 18 میں یہ کاروائی شروع کی کہ عمران خان کو ہم لا رہے ہیں, ہماری پروڈکٹ ہے, لانچ کر دیا ہم. اینکرز کو بلا کے چائے پہ یہ بتانا شروع کیا ہم لا رہے ہیں, آ رہا ہے عمران خان, بس پرائم منسٹر ہے, تیاری کریں, پاکستان بدل دینا ہم نے. اب اندر سے وہ جو اینکرز ہمیشہ جمہوریت پسند ہے, انہیں نفرت شروع, یار یہ عمران خان بڑا برا بندہ ہے, اسے سودا کر لیا. اب عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر پہلے بھی گھوڑے چھوڑے ہوئے تھے. پھر 2-3 لوگ جو ان کے اپنے تھے, جہانگیر ترین صاحب وغیرہ, ان کو ٹاسک کیا کہ ساؤتھ پنجاب سے اس کو ٹکٹ دینی ہے. فیصلہ آباد میں یہ جو آپ کا خاص بندہ ہے پی ٹی آئی کا, اس کو ہٹا دیں, اس کو ٹکٹ دیں. گڈ 50-60 سیٹس ایسی کے اوپر جن پر وننگ کینڈیڈیٹ تھے, پی ٹی آئی کے تھے, ان کو ہٹا کے راجہ ریاض جیسے لوگوں کو ٹکٹیں دلوائی گئیں. میں موجود تھا جب راجہ ریاض کو ٹکٹ ملی تھی, اور جس طریقے سے وہ ٹکٹ دلائی گئی تھی میں خود دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ وہاں. اب جب انہیں ٹکٹیں دلوا دی گئیں, وہ جیت. اب پھر بھی عمران خان قابو نہیں آ رہی تھی اس کی پاپولیرٹی. پھر بھی عمران خان کی پاپولیرٹی ابھی قابو نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ابھی ویلاگ کیا, وہ دیکھیے گا, اس میں میں نے ایکسپلین کیا, کل آئے گا آپ کے سامنے. میں نے سیٹس کا تجزیہ آپ کو دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے, تو بہت بڑی ہوتا ہے, ایک ڈی جی ایسا ہی ہوتا ہے, ڈی جی سی ہوتا ہے, وہ تو آنکھ اٹھا کے کیٹو کو دیکھیں تو کیٹو لیٹ جائے نیچے. ایک پٹواری جو ہے نا, وہ 2-3 ہزار کی دھاندلی ایک آنکھ سے کروا لیتا ہے, ایک تحصیلدار کرا لیتا ہے, ڈپٹی کمشنر 5,000 کا فرق نکال دیتا ہے الیکشن کا. جو لوگ سمجھتے ہیں, حسن سمجھتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں. ہم نے ایک سیٹ ہاری کتنے ووٹوں پہ؟ 87 ووٹس پر, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہمیں. ڈی سی کی اوقات زیادہ ہے, ڈی سی کی زیادہ ہے. 87 ووٹس کے اوپر ہم نے ایک سیٹ ہاری. دوسری سیٹ ہم ہار رہے ہیں 187 یا 112 کے اوپر. تیسری سیٹ ہار رہے ہیں 200 کچھ کے اوپر. میں نے وہ پورا تجزیہ اور وہ چارٹ دکھایا اپنے ویلاگ میں. گڈ 25 سے 30 سیٹیں ہم 100 کے حساب سے, اور پھر اس میں 2 سیٹیں ایسی ہیں, رانا ثناءاللہ جس کو دنیا ٹی وی نے رات کو ہرا دیا, غیر حتمی نتیجہ دے دیا. نثار جٹ جیت گیا, صبح وہ ہارا ہوا تھا. عثمان ڈار جیت گیا, میسج کیا, جو بعد میں حامد میر کے پروگرام کے اندر خواجہ آصف نے بھی مانا کہ میں نے میسج کیا, اور میری موجودگی میں باجوہ صاحب نے ڈار صاحب سے معذرت کی, میری موجودگی میں, عثمان ڈار سے ہاتھ پکڑ کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, آئندہ نہیں ہوگی. میری موجودگی میں باجوہ صاحب نے یہ کیا پی ایم ہاؤس کے اندر. ایک وہ سیٹ چھینی گئی, اور ہمیں بتایا جاتا ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. 25-30 سیٹیں چھینی گئی تاکہ عمران خان ایم کیو ایم کی, باپ پارٹی کی, فلاں کی اس پہ رہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو آن اوتھ بتاتا ہوں, پاکستان کے اندر زیادہ تر وزراء اعظم آرمی چیف کو گاڑی سے لینے جاتے ہیں اور چھوڑنے جاتے ہیں. کل ہمارے دوست ایک پروٹوکول کی بات کر رہے تھے, پوری دنیا میں یہ پروٹوکول ہے, پاکستان میں حضور الگ ہی پروٹوکول ہے. وہ یہاں والا معاملہ تھوڑی ہے. یہاں تو صدر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی بھی صدر ہو, اچھا ہو برا ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. میں عمران خان کو میں نے کبھی اپنے چیمبر سے باہر آتے نہیں دیکھا آرمی چیف کو الوداع کرنے کے لیے. وہ بیساکھیوں پہ کھڑا تھا, پھر بھی غیرت کے ساتھ کھڑا تھا. جب میٹنگز کے اندر ہوتے تھے, وہاں جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھتے تھے. اس لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں نے کہا نہیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی ٹکٹیں دے کے لوگوں کو, میں یہاں بھی کہہ دوں گا, لیکن پتا لگتا تھا ہو از دا باس, باڈی لینگویج کس کی باس کی ہے, کون پوچھتا ہے, ہاں باجوہ صاحب بتائیے, ہاں جان صاحب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. لیکن ہمارے لبرلز نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہنا ہے, اور یہ جو اپنی زبانوں سے بوٹ چاٹتے ہیں, ان کو گوارا بنا کے ہمارے سامنے ثابت کرنا ہے. اور بھائی اچھا آپشن لاتے
हम आपका ऑप्शन मान लेते, हम इनकार ना करते। अवाम किसी की सगी नहीं होती। अच्छी फिल्म दिखाइए, बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाएगी, बुरी लगाइए, अवाम नहीं बैठेगी। अब गोबर को आइसक्रीम कौन मान ले? नहीं खा सकते लोग गोबर, अब जबरदस्ती खिला रहे हैं। लोग 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 कहते हैं कि ये गोबर है, हमने नहीं खाना, तो कहते हैं नहीं खाओ भी, और फिर चटखारा मार के लोगों को बताओ ये बड़ी मजेदार भी है। और यार कुछ खुदा का खौफ करो भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। तो ये प्री नोशन पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी करप्शन पहले मुल्ला ने की, वो देखने वाली नहीं थी, उससे बड़ी करप्शन नहीं हो सकती। फिर उसके भी बाप बने हमारे लिबरल, जितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल करप्शन उन्होंने की, वो भी देखने वाली थी। देखिए, लाइफ में कोई भी बेस्ट नहीं होता, लाइफ में कुछ भी सबसे बेस्ट नहीं होता। आपका शौहर दुनिया का बेहतरीन शौहर होगा, बाथरूम गीला छोड़ के आता होगा, मसले होंगे आपको उसके साथ, मेस करता होगा कमरे में। कुछ बेस्ट नहीं होता दुनिया में, गुजारा करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता कभी यह दावा नहीं किया कि इमरान खान जो है वो ऊपर से उतरे हुए हैं और उनमें कोई गलती नहीं है। यू गो विद द बेटर ऑप्शन अवेलेबल वंस एंड क्रिएट द बेटर ऑप्शंस। आप जिद हैं कि ऑप्शन जो बुरा है उसको और उसको बराबर ट्रीट करो।